بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ سورہ انعام ہے جس کی آیت نمبر 95 سے 98 تک تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے. اس عقیدے کو اپنے ذہن میں ہر وقت حاضر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر وقت یہ عقیدہ ہمارے ذہن پہ حاضر نہیں رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کمال قدرت کو اور بندوں کے لیے وہ کیا کیا بناتے اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں بندوں کی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی عنایات مسلسل جاری رکھتے ہیں. اس کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، اپنی قدرت کو. اس سے پہلے چند چیزوں کا ذکر آیا تھا جس میں شرک کرنے والے ان کا ذکر اور ان کا رد کیا گیا تھا. اب مزید اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو بیان کر کے، اپنی صفات کاملہ کو بیان کر کے توحید کے دلائل پیش کر رہے ہیں. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى،
یقیناً اللہ کی ذات ہے وہ فالق الحب والنوا، جو دانہ اور گٹھلیوں کو چیر کر پھاڑ کر اس میں سے پودا نکال دیتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو چیز ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اس کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا۔ ہمارا ذہن بس یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے طور پر ہوتا چلا آ رہا، ایسا ہی بنا ہوا ہے، ہوتا چلا آ رہا۔ تو ایسا ہی بنا ہوا ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے دیکھتے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہو رہا ہے، یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اسی کو ذہن میں مستحضر رکھنا ہے، اس کو حاضر رکھنا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ تعالیٰ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس کے اندر سے پودا نکال دیتے ہیں۔ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دانے جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ بے جان چیز ہے، یہ مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ یہ گٹھلیاں، اس میں کوئی جان نہیں، ہم اسے جاندار نہیں سمجھتے، یہ بے جان ہے، مردہ ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ گٹھلی کھجور کی ہو، آم کی ہو، اور اس طرح کے بہت سارے پھل ہیں جن کی گٹھلیاں ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے دانے جن کو خود ہم کھاتے ہیں، وہی دانہ کھاتے ہیں اور وہی بیج کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ گیہوں ہے، ہم اسے کھاتے ہیں، پیس کر ہو جیسے بھی ہو اسے ہم کھاتے ہیں۔ یہی گیہوں کا دانہ براہ راست زمین میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اگا دیتے ہیں، پھر اس سے گیہوں پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ زمین کے اندر ڈالا گیا، بظاہر ہمارے دیکھنے میں وہ خراب ہو گیا، سڑ گیا، اب اس کے اندر سے اب وہ گٹھلی پھٹتی ہے، وہ دانہ پھٹتا ہے، اس کے اندر سے کوپل نکلتا ہے اور پھر وہی درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ زمین اتنی نرم نہیں ہے پانی کی طرح کہ کچھ بھی چاہے ڈال دے آرام سے چلا جائے، بلکہ زمین کو جب کاٹنا پڑتا ہے تو آپ دیکھیں کاٹنے والے کتنی محنت کرتے ہیں تب اسے کچھ کاٹ پاتے ہیں، وہ جبکہ اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو یہ کام کبھی نہیں کرتے، اگر ہم کو کرنا پڑ جائے تو مشکل ہو جائے۔ زمین کو تھوڑی سی کاٹنی اگر ہم کو پڑ جائے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے، ہم نہ کاٹ سکیں، تھک جائیں تھوڑی دیر میں اور کچھ بھی کام نہ بن سکے تو سمجھ میں آئے گا، کہنے لگیں گے بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی سختی کا تو یہ حال ہے، لیکن اس کے اندر ایک دانہ جاتا ہے، ایک گٹھلی جاتی ہے، تو اس گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے اور اس گٹھلی کے اندر سے بہت ہی نازک بہت ہی پتلا سا ایک پودا نکلتا ہے، بہت ہی نازک ہوتا ہے، ایک بچہ بھی اس کو ہاتھ لگا کے مسل سکتا ہے، اسے ختم کر سکتا ہے، وہ اس قدر نازک ہوتا ہے، لیکن اپنی تمام نزاکت کے باوجود، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود وہ دھیرے دھیرے زمین کو پھاڑ کر کے اوپر نکل آتا ہے۔ کیا یہ خود سے ہو جا رہا ہے؟ خود سے ہو جا رہا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، کوئی کرنے والی ذات ہے۔ اسی طریقے سے جو گٹھلیاں ہوتی ہیں بہت سی، اس میں جو درخت بنتے ہیں، گٹھلی دو طرف سے پھٹتی ہے، اس کا ایک حصہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے، زمین کے اوپر کی طرف آتا ہے، ایک حصہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ درخت جو بڑھتے ہیں اس کی شاخ جیسے اوپر چلتی ہے ویسے ہی زمین کے اندر بھی چلتی ہے۔ جتنا موٹا درخت ہوتا ہے، جتنا مضبوط درخت ہوتا ہے، اتنے ہی اس کے نیچے، اس کی جس کو ہم سور بولتے ہیں، درخت کے نیچے اس کی زمین کے اندر بھی اس کی شاخیں چلتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی کو یقین نہیں ہوتا کہ درخت یہاں ہوتا ہے اور بہت ہی فاصلے پہ زمین کھودی جاتی ہے تو دیکھا جا رہا وہاں بھی اس کا سور پہنچا ہوا ہے،
زمین کے اندر اندر اس کی شاخیں اندر اندر وہاں تک پہنچی ہوئی، دور دور تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ زمین کے اندر اندر اس کا اتنی دور دور تک جانا، زمین کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھنا، آپ اس کی ابتدائی حالت پہ غور کریں۔ جب وہ گٹھلی کی شکل میں تھا، اس کا ایک حصہ اوپر سے پھٹا، وہ اوپر کی طرف چلا، بہت ہی باریک، نازک، کمزور، اور دوسرا حصہ نیچے کی طرف چلا، وہ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف چل رہا ہے، اور ایک حصہ دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اوپر کی طرف چلتے چلتے بہت ہی گھنا سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ نیچے والا حصہ چلتے 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 نیچے دور تک پھیل جاتا ہے۔ جتنا اوپر پھیلا ہوا نظر آتا ہے اس سے بہت زیادہ نیچے پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خود سے ہو جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر خود سے ہو جاتا تو یا تو ایک اوپر کی طرف صرف چلتا یا صرف نیچے کی طرف چلتا، لیکن اوپر کی طرف بھی مخصوص انداز سے چلنا، نیچے کی طرف بھی مخصوص انداز سے چلنا، یہ اس پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو یہ سب کام کر رہی ہے۔ اور پھر اوپر آنے کے بعد شاخوں کا پھیلنا، پھر پتوں کا ہونا، پھر ان پتیوں کا خاص نقشہ ہونا، ہر درخت کے پتے الگ الگ شکل کے، ہر درخت کا پتا ایک ہی جیسا نہیں ہوتا۔ جاننے والے پتا دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ کس چیز کا پتا ہے۔ کیسے دیکھ کے بتا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کا پتا الگ الگ ہوتا ہے، اس میں نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، اس میں رگیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان رگوں کے ذریعے سے اس میں تری جاتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گٹھلی، ایک چھوٹی سی بیج یہ زمین کے اندر جب ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری اس میں کام شروع کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری اتنی دور تک جاتی ہے۔ زمینوں میں جہاں پہ انسان نہیں رہتے، انسان وہاں کچھ بوتے نہیں ہے، خود سے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں کام کرتی ہے۔ تو پوری زمین پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہر جگہ نظر آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ اللہ تعالیٰ بیجوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے ہیں، پھاڑ کر کے اس سے اگا دینے والے ہیں۔ خوب اچھی طرح ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی انسان اس کو بنانے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا دعویٰ کرنا چاہے کر لے، لیکن اس کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا، اس کو بنانے کے لیے کسی کے پاس قدرت اور اختیار نہیں ہے۔ کسان جو کچھ بوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ ہل چلا کے زمین کو نرم کر دیتے ہیں، اس میں جو پتھر وغیرہ ہیں یا اس طرح کی جو چیز ہے وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، پانی ڈال کر کے اور مزید اس کے آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ تو زمین کو میں ہل چلا کر اسے نرم کر دینا، پانی ڈال کر کے کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ رکاوٹوں کو دور کرنا ہے بس، لیکن کسی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ پیدا کر دے۔ یہ پیدا کر دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کا کام نہیں ہے، اور کسی کا کام نہیں ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ان گٹھلیوں کو پھاڑ کر کے اندر سے کوپل نکال کر کے اس کو ایک بڑا پودا، ایک بڑا درخت بنا دے گی۔ اس میں خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں، انسان غور کرے گا تو اسے نظر آئے گا۔ کسان کا کام بیج ڈال دینا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت اور فرما رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے، خوب سمجھ میں آئے اچھی طرح۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات پہ غور کرو، دیکھو یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ کس کے اندر یہ قدرت ہے؟ مردہ سے مردہ، زندہ سے زندہ، یہ تو بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن مردے سے زندے کو نکال دینا یہ کس کے بس میں ہے؟ یہ کس کی قدرت میں؟ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردے سے نکالتا۔ گٹھلی ایک مردہ چیز ہے، بیج ایک مردہ چیز ہے، اس میں جان نہیں ہے، لیکن اس میں سے سبزہ اگا دیتے ہیں، سبز درخت نکل آتا ہے، سبز پودے نکل آتے ہیں۔ یا انڈا ہے جس کے اندر جان نہیں، وہ چلتا پھرتا حرکت کرتا نہیں ہے، اسے مردہ سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر سے زندہ نکل آتا ہے، بچہ پر پھڑپھڑاتا ہوا نکل آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مردے سے زندہ کا نکل آنا۔ اسی طریقے سے نطفہ ہے، نطفے سے انسانوں کا، جانوروں کا، حیوانات کا پیدا ہو جانا،
یہ نطفے کیا ہیں؟ جاندار نہیں ہیں، یہ بے جان ہے، یہ مردہ ہے، یہ ناپاک ہیں، لیکن اس کے اندر سے ایک زندہ جاوید چیز کو، خوبصورت چیز کو نکال دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندے کو نکالتا ہے مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ٹھیک اس کے برعکس، اور مردے کو نکالنے والا ہے زندہ سے، زندہ سے مردے کو نکالتا۔ مرغی ایک زندہ ہے، بہت سے پرندے زندہ ہیں، اس کے اندر سے انڈا نکلتا ہے، یہ انڈا جاندار نہیں ہے، بے جان ہے، اس کو مردہ کہیے، میت ہے، وہ زندہ سے مردہ نکل رہا۔ انسان ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب زندہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جاندار ہیں، ان کے اندر سے نطفہ نکلتا ہے جو بے جان ہے۔ تو زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردے سے زندہ نکالتا ہے۔ کیا قدرت کی کاریگری ہے، کتنی بڑی اس کی قدرت ہے کہ اپنی قدرت کو دکھلا رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ مومن ہونے کے ناطے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے کہ واقعی اللہ کی قدرت ہے جو کام کر رہی ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جب یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے کہ گٹھلیوں کو جو مردہ ہے ان کے اندر جان ڈال دیتا ہے، مضبوط اور سبزہ درخت پیدا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے جانداروں میں، حیوانوں میں وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ تمہارا، جو تم دیکھو غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب تم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہی ہمارا اللہ ہے تو اب تم کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ کبھی اس کو مان رہے ہو کہ وہ ہمارا معبود ہے، کبھی اس کو سمجھ رہے کہ وہ ہمارا معبود ہے، کبھی درختوں ہی کو بنا لے رہے ہو، کبھی سمندر کو، کبھی پتھر کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کہاں ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اپنی قدرت کو ذکر کر کے، اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ آؤ ادھر آؤ، پہچانو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پہچانو، یہی اللہ ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور جو بے جان ہے گٹھلیاں، جن کو ہم پھینک دیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس کے اندر سے درختوں کو پیدا کر دینا اور کیا کیا کر دینا، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ ان قدرتوں کو ذکر کر کے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہی تمہارے اللہ ہیں جو اتنا کچھ کرتے ہیں، تمہارے لیے کرتے ہیں، ان کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے کرتے ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، بہکے جا رہے ہو، ادھر ادھر شرک کر رہے ہو۔ دوسری آیت میں مزید اپنی قدرت کو اور مزید ذکر کر رہے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ فالق الاصباح، رات کا اندھیرا ہے، ظلمت شب چھائی ہوئی ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اسی رات کی تاریکی کے اندر سے تاریکی کو پھاڑتا ہے، روشنی کو نکال دیتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، اب دن کی روشنی پوری زمین پہ چھا جاتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کہاں تو رات کی وہ تاریکی تھی، رات کی سیاہی تھی، جہاں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں نظر آ رہا تھا، اسی کے اندر سے پھر نکالتا ہے، صبح نکال دیتا ہے، روشنی کر دیتا ہے۔ فالق الاصباح، پھوڑ کر نکالنے والا ہے صبح کی روشنی۔ کوئی اس پہ غور کرے، اگر اللہ تعالیٰ روشنی نہ نکالیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہے کسی کے پاس جو رات کی تاریکی کو ختم کر کے روشنی میں تبدیل کر دے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ فالق الاصباح، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کے اندر سے صبح کی روشنی نکالتے ہیں۔ اور وجعل اللیل سکنا، اور اللہ تعالیٰ پھر رات، دن کی روشنی کو پھر ختم کر کے پھر رات بنا دیتے ہیں، اور رات بنا کر کے رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی سے صبح کی، پھر صبح کی روشنی سے پھر رات بنا دیا، اور رات بنا کر کے رات کو سونے کا اور سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ واقعتاً کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ روشنی رہتی ہے تو نیند نہیں آتی، سب بتی بجھاؤ، سونا ہے بتی بجھاؤ۔ رات کی تاریکی، اندھیروں میں عادتاً روشنی میں نیند نہیں آتی ہے، اندھیرے میں نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا، ساری دنیا مل کے اندھیرا کرنا چاہتی تو اندھیرا کر پاتی؟
نہیں کر پاتی، یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے رات بنا دیا، خود سے اندھیرا کر دیا، رات کو سکون اور فطری طور پر، جبری طور پر سب کا مزاج بنا دیا کہ اسی وقت سب کو نیند آنے لگتی ہے۔ سب لوگ آرام کرنے کو، انسانوں سے لے کے حیوانوں تک، جانوروں تک، پرندوں تک، ساری چیزوں کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہمیں آرام چاہیے۔ حتیٰ کہ درخت کے بہت سے پتے وہ بھی سو جاتے ہیں، دن میں پتے کھل جاتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سے پتے رات میں وہ بھی جھک جاتے ہیں، گویا وہ بھی آرام کر رہے ہیں، وہ بھی سو رہے ہیں۔ آپ کے قریب جو جانور رہتے ہیں ان جانوروں کو دیکھیے، ان جانوروں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی سو جاتے ہیں، وہ بھی آرام کرتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، سارے پرندے اپنے اپنے گھر کی طرف، اپنے گھونسلوں کی طرف، سارے جانور اپنے اپنے مسکن کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے، رات کا اندھیرا نہ کرتے اور اندھیرا کرنے کے بعد پھر سب کے مزاج میں یہ چیز نہ ڈال دیتے تو پھر سب کا آرام کرنا مشکل ہو جاتا، آرام کرنا مشکل ہو جاتا۔ لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق کہتے، ایک شخص کہتا ہم آرام کریں گے، دوسرا کہتا نہیں ہم کام کریں گے، یہ سلسلہ چلتا، پھر لڑائیاں ہوتی، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، ساری دنیا مل کر کے کیا کیا کرتی، کچھ نہیں کر پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے ایک نظام بنا دیا کہ رات کی تاریکی بھی کریں گے اور سب کو مزاج بنا دیں گے، چلو سو، سب کو آرام کا مزاج بنا، سب کا ذہن بن جاتا، سب کا ارادہ ہو جاتا ہے سونے کا، کیا انسان ہو اور کیا جانور ہو۔ یہ الگ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں لوگوں نے قدرت کی ساری چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے، راتوں کو دیر تک جاگنا، راتوں کو جلدی نہ سونا، راتوں کو کام کرنا، دن کو دیر تک سونا، یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، ورنہ قدرت کی جو بنائی ہوئی چیز ہے، جو مزاج ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہی بنایا ہوا ہے کہ دن میں انسان جاگے، کام کرے، صرف انسان نہیں، سارے حیوان، سارے پرندے سب، اور رات میں سب آرام کریں۔ اگر اس طرح کا کام ہو تو سب کو ایک دوسرے سے آرام ملے، کسی کو کسی دوسرے سے خلل نہ ہو۔ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح کو نکالنے والے ہیں رات کی تاریکی سے، وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اللہ نے بنایا ہے سکون کی چیز اور آرام کی چیز، کس قدر آرام سے لوگ سوتے ہیں۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو، ان دونوں کو حساب کے لیے بھی بنایا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے حساب کرتا ہے، دن گنتا ہے، رات گنتا ہے، تاریخ بتاتا ہے۔ اور اگر یہ سب چیز نہ ہو، دن ہی دن ہو، ہمیشہ سورج نکلا ہی رہے، تو انسان کچھ گنتی نہیں کر پائے گا، کئے دن ہوا، کئے تاریخ ہوئی، کیا ہوا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ صرف رات ہی رات رہے، ہمیشہ رات ہی رات رہے تو بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کوئی گنتی نہیں گن پائے گا، کئے دن ہوا، کئے مہینہ ہوا، کئے سال ہوا۔ رات اور دن الگ الگ کر دیا سورج کے ذریعے سے اور چاند کے ذریعے سے، اس کو حساب کا ذریعہ بنا دیا۔ اب سب لوگ حساب کرتے ہیں آرام سے، اتنے سال پہلے ایسا ہوا تھا اور اتنے دن پہلے ایسا ہوا تھا، اتنے مہینے پہلے ایسا ہوا تھا، یہ سب حساب اسی سورج اور چاند ہی سے ہوتا ہے۔ تو سورج کے ذریعے سے ایک تاریخ بنائی گئی ہے جس کو ہم شمسی تاریخ کہتے ہیں، اور چاند کے ذریعے سے تاریخ بنائی گئی ہے جس کو ہم قمری تاریخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکام کو، اسلامی تمام احکام کو قمری مہینے کے اعتبار سے مقرر کر دیا ہے، چنانچہ ہم روزہ رکھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے اعمال جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب قمری حساب سے کرتے ہیں، یعنی چاند کے حساب سے کرتے ہیں۔ آج چاند کی 2 تاریخ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، تو حج کا مہینہ ہم کس طریقے سے جانتے ہیں؟ سورج کے حساب سے نہیں جانتے، اس کو چاند کے حساب سے جانتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، ہم روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کس حساب سے ہم جانتے ہیں؟ یہ چاند کے حساب سے جانتے ہیں، سورج کے حساب سے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ، اسلامی احکام جتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو قمری مہینے کے حساب سے رکھا ہے۔ اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں، بہت ساری آسانیاں پوری دنیا والوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے حساب کے لیے بنایا، اسی کے ذریعے سے ہم سارا حساب کر پاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کوئی حساب نہیں کر پائے گا۔ اور اتنا مستحکم، اتنا مضبوط نظام بنا دیا سورج اور چاند کا کہ انسانوں کو دھوکہ لگ گیا، دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھا گئے۔ دیکھا کہ سورج میں کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، کبھی گڑبڑی نہیں آتی،
کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی پھوٹتا نہیں، کبھی گھستا نہیں، کبھی بنانا نہیں پڑتا، کبھی دیر نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا اتنا، تو اس سے دھوکہ کھانے والا دھوکہ کھا گیا، اسی کو معبود بنا لیا۔ حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مضبوط نظام بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، اور اتنا فرما بردار ہے کہ کبھی آگے پیچھے نہیں کرتا، فرما برداری میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کی فرما برداری میں کوئی کمی نہ کرنے کی وجہ سے دھوکہ کھانے والا دھوکہ کھا گیا، کوئی چاند کی پوجا کرنے لگا، کوئی سورج کی پوجا کرنے لگا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت ہی زبردست، غالب اور علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ واقعی جو بہت ہی غالب ہوگا وہی اتنی بڑی مخلوق کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہوگا، اور جس کا علم بہت ہی مضبوط ہوگا وہی یہ سب کر رہا ہوگا کہ اس کے علم کی وجہ سے سارا نظام صحیح چل رہا ہے، کہ کب کدھر سے گزرے گا سورج تو کیا ہوگا، کب کس طریقے سے، یہ اس کا علم اس کو تو عزیز اور علیم، یہ خاص صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بہت ہی قدرت والا ہے، غالب ہے، اپنے غلبے کی وجہ سے اس نے یہ سب کر رکھا ہے، اور علم والا ہے، اپنے علم سے یہ سب کر رکھا۔ یہ سب غور کرنے کی چیز ہے۔ ہم لوگ روزانہ سورج دیکھتے ہیں، نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، اس لیے ادھر دھیان نہیں جاتا ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ روزانہ اپنے وقت مقرر پہ نکلنا، اور نکلنے کی جو جگہ ہے اس جگہ سے نکلنا، ہر روز اس کے نکلنے کی جگہ بدلتی رہتی ہے، روزانہ ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے، پورے سال اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے، اب اسی خاص جگہ میں اس تاریخ میں اسی جگہ سے نکلتا ہے، پھر اس کا جو راستہ مقرر ہے چلنے کا پورب سے پچھم کی طرف، تو وہ راستہ ہر روز کا راستہ بھی ایک نہیں ہے، وہ راستہ بھی اس کا بدلتا رہتا ہے، اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی چاند ہے، اس کا بھی راستہ مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند سے جا کے ٹکرا جائے چلتے چلتے، الگ الگ راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، سب کی الگ الگ رفتار بنا رکھی ہے، اپنے اسی رفتار پر اسی طریقے پہ چل رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، بہت ہی غلبہ والا ہے جس نے ایسا بنا رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، بہت ہی علم والا ہے جو اس طریقے سے بنا رکھا ہے۔ یہ بھی آیت پوری ہوئی فالق الاصباح والی۔ مزید اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات کرتے ہیں، رات کو دن کرتے ہیں، دن کبھی چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی رات چھوٹی کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ رات یکساں نہیں رہتی، ہمیشہ دن یکساں نہیں رہتا۔ اسی طرح ٹھنڈک اور گرمی کے حساب سے ہمیشہ رات ٹھنڈی نہیں رہتی، ہمیشہ دن گرم نہیں رہتا۔ کس کس انداز سے بنایا ہوا، مقرر کیا ہوا ہے۔ اور جو روشنی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں رات کی تاریکی میں، ایک بیگ تیز روشنی نہیں ہو جاتی، ایک بیگ تیز روشنی ہو جائے تو انسان اس کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا، دھیرے دھیرے دھیرے، اسی لیے کہا فالق الاصباح، تاریکی کو پھاڑ کر روشنی نکالتا ہے، وہ دھیرے دھیرے روشنی بڑھتی ہے، بڑھتے 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 پورا روشن ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا اندھیرا ہے، ایک بیگ کسی نے بتی جلا دی، بس آنکھ کھلتی نہیں ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے سکون میں ہوتا ہے۔ ایک بیگ اندھیرا ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو ایک بیگ اندھیرا بھی ہو جانا انسان کے لیے پریشانی کا سبب ہے، ایک بیگ روشنی کا ہو جانا بھی انسانوں کی پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح روشنی کرتے ہیں، دھیرے دھیرے دھیرے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اندھیرا کرتے ہیں، دھیرے دھیرے اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، ہوتے 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 پوری تاریکی ہو جاتی ہے۔ کیا قدرت کی کاریگری، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح روشنی پھیلتی ہے، کس طرح تاریکی پھیلتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے، ستاروں کو بھی بنایا ہے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم راستے معلوم کر لو۔ کہاں؟ فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندر، زمین جو خشکی ہے وہاں پہ تاریکی آ جائے تو اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کر لو۔ والبحر، سمندر کے اندر اگر تاریکی آ جائے تو اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کر لو۔ ستاروں کے ذریعے سے راستہ پہچاننا رات کو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج بھی جو وہاں لوگ کہتے ہیں سائنس بہت آگے چلی گئی، بلا شبہ اتنے آگے جانے کے بعد بھی رات میں سمندر کے اندر پہچاننا کہ کس رخ پہ چلنا ہے وہ ستاروں ہی سے ہوتا ہے۔
सितारों ही से पता चलता है। जहाज चलाने वालों को रात की तारीकियों में समंदर के अंदर सितारों ही से पता चलता रुख किधर है, किधर चलना है, हम किस तरफ चल रहे हैं और क्या हो रहा। सितारे ही नक्श बताते हैं, रास्ते बताते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सितारों को हमने बनाया जमीन की खुश्की में भी रास्ता का जरिया। जमीन की खुश्की में भी आदमी सितारों को देख करके पहचान लेगा कि पश्चिम इधर है, पूरब इधर है, हमको इधर चलना चाहिए, रास्ता पहचान लेता है। ये है सितारे। सितारे जहाँ रास्ते बताते हैं वहीं ये सितारे आसमान की जीनत हैं। आसमान पे जब सितारे निकले रहते थे खूबसूरत मंजर पैदा होता, बहुत बड़ी जीनत, बहुत ही खूबसूरती का जरिया है। तो अल्लाह ताला ने सितारों को खूबसूरती का जरिया बनाया। फरमाया कि हमने आसमान को सितारों से मुज़य्यन कर दिया, सजा दिया है। तो सितारे आसमान को मुज़य्यन करते हैं और सितारों से इंसान रास्तों को तलाश करता है। और सितारे कभी कभी जब शयातीन ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, अल्लाह ताला को खबर देते हैं फरिश्तों को, शैतान वो खबर उचकने के लिए जाता है तो उन्हीं सितारों के जरिए से उनको मारा जाता है। फिर वो शैतान भागता है वहाँ से, इसको शिहाब साकिब कहा जाता है। तो ये सब सितारों के जरिए इस तरह के बहुत से काम होते हैं। उसको फरमाया कि वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सितारों को बनाया है, लितहतदू बिहा, ताकि उसके जरिए से तुम रास्ता हासिल कर लो, सब चीज का पता लगा लो। फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की के तारीकियों में भी और समंदर की तारीकियों में भी। क़द फ़स्सलनल आयात, हमने अपनी आयात को कितनी तफसील से बयान कर दिया। सूरज को बता दिया, चांद को बता दिया, सितारों को बता दिया, गुठलियों को, बीज को किस तरह तफसील से फरमा रहे हैं। क़द फ़स्सलनल आयात, हमने आयात की तफसील कर दी। क्यों? लिक़ौमी यालमून, उन लोगों के लिए जो जानने वाले हैं। कुरान की तफसील तो हर शख्स के लिए है, लेकिन फायदा इससे वही लोग उठाते हैं जो जानते हैं या जानना चाहते हैं, वही फायदा उठाते हैं। इसीलिए जिक्र किया क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमी यालमून। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अब इंसान की तरफ आते हैं। इन सारी चीज़ों को तुमने देख लिया, चाँद को भी बना दिया हमने, सूरज को भी बना दिया, सितारों को भी बना दिया और सब कुछ कर दिया। अब आगे सुनो, वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही ज़ात है जिसने तुमको भी पैदा किया है। तुमको पैदा किया है किससे? मिन नफ्सिन वाहिदा, एक आदमी से। सबसे पहले आदम को बनाया, फिर आदम के जरिए से तमाम इंसानों को पैदा कर दिया। अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तो उसने वही ज़ात है जिसने तुमको एक ज़ात से, एक शख्स से, एक इंसान से तुमको बना दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कितनी बड़ी। एक इंसान को पैदा किया, अपने हाथ से बनाया और उसके बाद उसी से जो पैदा करना शुरू किया, तो आज दुनिया में अनगिनत इंसान, जिनकी गिनती आसान नहीं है कि पूरी दुनिया में कितने हैं, इनका गिनना आसान नहीं, इतनी बड़ी तादाद दुनिया में फैला दी। वमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, फिर तुम्हारा एक ठिकाना है और एक अमानत रखने की जगह। मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, तुमको एक ज़ात से पैदा किया, उसके बाद फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, फिर थोड़ी देर एक जगह रहने की जगह बना दी और फिर एक जगह ज्यादा देर रहने की जगह बना दी। मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, मुस्तक़र का मतलब थोड़ी ज्यादा देर तक रहने की जगह, मुस्तौदा कम रहने की जगह। ये ज्यादा रहने की जगह और कम रहने की जगह क्या है? अलग अलग तफसीर है। मुफस्सिरीन ने अपने अपने ज़ौक़ के एतबार से कहा, एक जगह वो है कि इंसान अपने माँ के पेट में रहता है, वो थोड़ी सी मुद्दत है रहने की जगह है, 1 साल से कुछ कम की मुद्दत है जिसमें वो रहता है। फिर दुनिया में इस जमीन पे आता है, यहाँ पे एक लंबी मुद्दत रहता है, 50 बरस, 60 बरस, कोई 100 बरस, कोई उससे ज्यादा। तो एक मुद्दत रहने की वहाँ है माँ के पेट के अंदर, और एक मुद्दत रहने की जगह यहाँ है जमीन के अंदर। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, एक मुद्दत तो जमीन पे रहने की जगह है और एक मुद्दत जमीन के अंदर जाकर के रहने की जगह है, यानी कब्र के अंदर। ये दोनों मुद्दत अलग अलग है, तो जमीन के ऊपर रहता है और कुछ हिस्सा ऐसा है, कुछ वक्त ऐसा है कि मुस्तौदा जमीन के अंदर जाकर के रहता है। तो अल्लाह ताला ने बनाया, पैदा किया, पैदा करके कुछ यहाँ रहने की जगह बना दी, कुछ वहाँ रहने की जगह बना दी। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि असल जगह तो इसके लिए जन्नत है, जन्नत में रहने की जगह है, थोड़ी सी जगह दुनिया में रहेगा, बाकी जन्नत में रहेगा। ये बात तो बहुत अच्छी है, अगर हम नेक अमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारी सही जगह मुस्तक़र वतन असली हमारा जन्नत हो जाएगा, वहीं रहेंगे, यहाँ तो थोड़े दिन के लिए आना है। तो ये है मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा। फिर फरमाते क़द फ़स्सलनल आयात,
ہم نے آیات کو کتنی تفصیل سے بیان کر دیا کہ انسان کو پیدا کیا، تھوڑے دن یہاں رہتا ہے، تھوڑے دن وہاں رہتا، تھوڑے دن کے لیے یہاں رکھا، تھوڑے دن کے لیے وہاں رکھا۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کی تفصیل بیان کر دی ہے، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ واقعی غور کرے تو غور کرنے سے بہت کچھ انسان کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ سب غور کرنے کی جگہ ہے۔ ہم لوگ تو بالکل بھولے ہوئے ہیں، بس دنیا میں غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں آ گئے ہیں، کچھ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جس کو چاہیں دھوکہ دیں، جس کو چاہیں ستائیں، جیسی چاہیں زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز کا حساب ہونا۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے ایک ایک آیات کی تفصیل بیان کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا، کیسے کرنا۔ دیکھیے ان آیات میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اس میں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اپنے دل میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت دل میں بیٹھ جانا چاہیے، اور دل میں جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جائے گا، نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہاں تک آیات کی بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس سلسلے میں ہم کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ گزشتہ سال بھی اس مہینے میں اس پر کچھ گفتگو کی گئی تھی، لیکن سال گزر جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں، ہم خود بھول گئے کہ پتہ نہیں ہم نے کہا بھی تھا کہ نہیں۔ تو اب آپ کے سامنے پھر سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے ذی الحجہ کا، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، بہت ہی اہم دن ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل ان دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسندیدہ ہے وہ انہی دنوں میں ہے۔ اب سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ان سارے دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انہی دنوں میں نیک عمل کرنا زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہی 10 دنوں میں عمل کرنا ہے۔ جب سب سے زیادہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم سال بھر زیادہ عمل نہ کر سکیں تو کم سے کم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کر لیں۔ آپ نے اتنی تاکید اور اتنی قوت سے اس کو بیان کیا کہ ما من ایامن، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک عمل زیادہ پسندیدہ ہو ان دنوں سے، یعنی ان 10 دنوں سے۔ جب اتنی قوت سے بیان کیا تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں ہے؟ یعنی جہاد بھی اگر ہم کریں دوسرے دنوں میں، سال میں اتنے لمبے دن ہوتے ہیں، ان سارے دنوں میں جہاد کریں تو وہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہوگا جتنا ان چند دنوں میں، ان 10 دنوں میں عمل کرنا پسندیدہ۔ گویا جہاد کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے، جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم عمل کریں نیک عمل۔ اب بتائیے، ہمارے لیے جہاد کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرنا تو مشکل نہیں ہے، جو جہاد سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو جہاد سے بھی بڑھ کر ہم کو اگر عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ، تو ان 10 دنوں میں ہم کو عمل کرنا چاہیے، تیاری کر لینا چاہیے، ذہن بنا لینا چاہیے۔ دنیا میں کسی چیز کا آفر مل جائے کہ فلاں کام کے لیے فلاں آفر ملا ہوا ہے، اتنے سے اتنے تاریخ تک، لمبی لائن لگ جاتی ہے، اس کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، بھائی اس کو حاصل کرنا ہے کیونکہ آفر آیا، وقت ختم ہو جائے گا، اتنے ہی دیر میں کرنا ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑا آفر آیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب سے بڑی چیز آئی ہوئی ہے کہ یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک 10 دن، یہ ایسے دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس میں پسندیدہ، اور ان 10 دنوں میں بھی سب سے قیمتی دن یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کا دن یعنی 9ویں تاریخ جس کو کہا جاتا، عرفہ کا دن یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس دن کی وجہ سے سارے دن قیمتی ہو گئے یہ 10 دن۔
اس لیے ان 10 دن کی قدر کر لینا چاہیے. خاص طور سے عرفہ کے دن کی زیادہ قدر کرنا چاہیے، زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح سال کی تمام راتوں میں شب قدر سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی، سب سے قیمتی رات ہے، اسی طرح سال کے دنوں میں سب سے قیمتی دن عرفہ کا دن ہے. سب سے قیمتی دن عرفہ کا دن ہے. عرفہ کے لیے تو ہم کو طے کر لینا چاہیے کہ اس دن ظہر کی نماز کے بعد ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھ جائیں، بس مانگنا شروع کر دیں، مانگتے رہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے. اگر سورج ڈوبنے تک ہم اللہ سے لو لگائے رہے ظہر بعد سے لے کر کے، تو سمجھیے کہ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. ابھی سے ہم کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم کو کیا کیا مانگنا ہے. ہم لوگ کے ساتھ تو پریشانیاں لگی ہوئی، ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. کسی کی ضرورت ہے کہ رشتہ نہیں لگ رہا ہے، کسی کو ضرورت ہے کہ اس کو گھر نہیں مل رہا ہے، کسی کو ضرورت ہے کہ اس کا پڑوسی بہت ستا رہا ہے، کسی کی ضرورت ہے گھر میں فلاں بیمار ہیں. اسی طرح ایک دو نہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں لوگوں کی. یہ سب ضرورتوں کو دیکھ لیں اور ابھی سے مانگنا شروع کر دیں. اور خاص طور سے عرفہ کے دن یعنی 9ویں تاریخ کو، آج اتوار ہے، آج 2 تاریخ ہے، تو اگلے اتوار کو 9ویں تاریخ ہوگی، 9 ذی الحجہ ہوگا. تو اس تاریخ کو ابھی سے طے کر کے اس کے لیے کیا کیا ہم کو مانگنا ایک فہرست بنا لیں اور اس فہرست کو تیار کر لیں اور اس دن لے کے بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے یقین کے ساتھ. جب تک یقین نہیں تب تک کچھ ہونے والا بھی نہیں. یہ بھی سن لیجیے، وہ رب ہے، وہ دینے والا ہے، اس پر یقین کامل ہونا چاہیے. شک کے ساتھ مانگیں گے تو دنیا والا بھی نہیں دے گا. کسی انسان سے بھی شک کے ساتھ مانگیں گے اور اس سے کہیں گے پتہ نہیں آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے، ہم کو تو اتنا یقین نہیں ہے کہ آپ دیں گے، تو کچھ نہیں دے گا. اور اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتے ہیں. ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں، دل میں سوچ رہے نہیں ہم کو تو نہیں ملے گا. ہم لوگ کی ایک سوچ اور ہو گئی ہے، ہم گناہگار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی. یہ سوچ ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں. یہ سوچ نکال دینا چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. بالکل ہماری بھی ہوگی، سبھی گناہگار ہیں. اگر یہ سوچیں گناہگار ہے کہاں دعا قبول ہے، تو کون گناہگار نہیں ہے؟ صرف اس دنیا میں صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، باقی سب گناہگار ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن گناہگار سب ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، سب کو روزی دے رہے ہیں، سب کو نعمت دے رہے ہیں، سب کو کر رہے ہیں. پھر اس میں یہ کیا سوچنا کہ ہم گناہگار ہیں، ہم کو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، اللہ ہی سننے والے ہیں، وہ ہماری بھی سنیں گے. بس یقین کر کے اللہ سے مانگنا. جو جتنا زیادہ یقین کرے گا اتنے ہی یقین سے مانگے گا، اتنے اہتمام سے مانگے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دیں گے بھی. تو یقین پیدا کر لینا، مانگنے کے ساتھ ضرور ملے گا. اس یقین کے ساتھ مانگنا شروع کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنا ملتا ہے. تو آج سے ہی شروع تو ہو جانا چاہیے چاند نکلنے کے بعد سے. یقیناً آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے شروع کر دیا ہوگا، اور کچھ لوگ نہیں کر پائے ہوں گے. تو اب سے بسم اللہ، اب سے شروع کر دے، ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اب سے ہم کو کوئی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بس اللہ کے لو لگا لینا ہے. جس قدر ہو سکے نیک اعمال میں لگائے رہنا ہے. کیا کیا نیک عمل کرنا ہے؟ پہلی چیز روزہ رکھنے کی کوشش کرنا. 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک ہر روز روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ اس کے 1 دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. 1 سال روزہ رکھنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن 1 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 1 سال کے برابر ہوگا. ہر دن کا 1 روزہ 1 سال روزہ کے برابر ہے. 8 دن تک. 9ویں تاریخ کو اس دن کا روزہ جو ہے فرمایا گیا کہ 1 سال، اس میں پچھلا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا اور اگلا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا. جو سال ابھی آیا نہیں ہے، جس کا گناہ ابھی ہم کیے نہیں ہیں، وہ گناہ کرنے سے پہلے ہی اعلان ہو جا رہا گناہ معاف. اب اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے تو اس کو تو کرنا چاہیے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تک روزہ رکھیں. اور خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، دشواری ہو، نہیں رکھ پا رہا ہو، تو کم سے کم 9ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، تاکہ پچھلا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے اور اگلا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے. ایک صاحب تو کہتے تھے کہ اگلا سال کا گناہ جب ہم کریں گے تب تو معاف ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، وہ اس سے مطلب یہ نکالتے تھے کہ روزہ رکھ لیں گے تو اس کا مطلب اگلا سال بھر ہم زندہ رہیں گے تبھی تو گناہ کریں گے، تبھی تو معافی ہوگی. وہ تو اچھی سوچ ان کی ہے، الگ الگ سوچ ہے لوگوں کی. بہرحال یہ اپنی جگہ الگ بات ہے، لیکن ہم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ 10 دن ہو گئے جس میں روزہ رکھنے ہیں.
روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کے ایک چیز تو ٹھان لیں کہ ابھی سے جا کر کے ان 10 دنوں کے اندر ایک بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, ان 10 دنوں کے اندر ایک بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے, اس 10 دنوں میں ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے. اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کم سے کم اس 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ان 10 دنوں میں ہم کو کوئی گناہ نہیں کرنا, نہ کوئی خیانت کرنا ہے, نہ کوئی وعدہ خلافی کرنا ہے, نہ کوئی جھوٹ بولنا ہے, نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے, ہر کام اچھائی کے ساتھ کرنا. یہ کر لیں تو کتنی ان 10 دنوں میں اس اچھی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بقیہ دنوں میں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے. اتنا بڑا فائدہ انشاءاللہ ہوگا. اور آخری بات, قربانی. 10ویں تاریخ سے قربانی کا دن شروع ہو جاتا ہے. قربانی کا جو دن ہے 10ویں تاریخ کا, 10ویں تاریخ کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے قربانی کرنا قربانی کے دنوں میں. اور سال کے تمام دنوں میں قربانی صرف 3 دن کی جا سکتی ہے, چاند کی 10 تاریخ, 11 تاریخ, 12 تاریخ, بس. اس کے علاوہ کوئی 13 تاریخ کو, 14 کو, 15 کو, سال کو کسی دن قربانی کرنا چاہے تو قربانی نہیں کر سکے گا, ممکن ہی نہیں ہے. قربانی کا دن صرف اللہ تعالیٰ نے 3 رکھا ہے, 10, 11, 12. لہذا ان 3 دنوں میں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. جس پہ قربانی واجب ہے اسے تو کرنا ہی کرنا ہے, اسے تو کرنا ہی. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں, فرماتے جس کے اوپر قربانی واجب اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہمارے عیدگاہ میں آئے ہی نہ, دور ہی رہے ہم سے. اتنی ناراضگی کا آپ نے اعلان کر دیا. اس سے پتہ چلتا بہت ناراض ہے اس شخص سے جس کے اوپر قربانی واجب ہو, اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرے. اس لیے قربانی جس پر واجب ہے اسے کرنا چاہیے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں ابا کے نام سے ہو گیا تو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں, بیویاں سوچتی شوہر کے نام سے ہو گیا ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں, بیٹی سوچتی ابا کے نام سے ہو گیا ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, کوئی بھی ہو, صاحب نصاب ہے, قربانی اس پہ واجب ہے. صاحب نصاب ہے, قربانی واجب, اس لیے اس کو قربانی کرنا. اگر 4 بھائی ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں تو چاروں کے نام سے قربانی ضروری ہے. 4 بہن ہیں, اس میں سے کچھ شادی شدہ ہیں, کچھ شادی شدہ نہیں ہیں, لیکن صاحب نصاب سب ہیں اگر, تو سب کے نام سے قربانی ہونا ضروری ہے. تو یہ سب مسائل کو ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ سوچ تو اور ہی خراب سوچ ہے کہ اگلے سال تو ہمارے نام سے ہوا تھا, اس سال ان کے نام سے ہونا چاہیے. یہ سب جہالت کی سوچ ہے. قربانی جس کے اوپر واجب ہو گئی اسے ہر سال کرنا. بہت سی عورتیں سوچتی ہیں کہ پچھلے سال تو ہمارے نام سے ہوا تھا, اب اگلے سال ان کے نام سے ہونا چاہیے, اب ان کے نام سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے, بلکہ جس پر قربانی واجب, ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جس کے پاس 40,000 روپے ہیں یا اس کے برابر چاندی یا سونا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. بس یہی مقدار ہے رقم کی, 40,000 روپے. تو جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے, لہذا اس کو قربانی کرنا ہے. کہیں حصہ لے لے, بہت اب تو حصے لینے کی بڑی آسانی ہے, حصہ لے لے کہیں, ایک حصہ آسانی سے مل جاتا ہے, اپنے حصے کی قربانی کر لے تاکہ واجب اتر جائے, اللہ کی پکڑ سے بچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو کسی سال آپ کی قربانی کا ناغہ نہیں, ہر سال قربانی آپ کرتے تھے. اور سب سے آخری سال جو تھا آپ کا, اس سال آپ نے قربانی کی تو کتنی کی, 100 اونٹ کی قربانی کی. آسان ہے, آج کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, لیکن قربان جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شوق تھا صرف یہ جان کے کہ آج اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قربانی کرنا پسند ہے, لہذا ہم زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ کو پسند ہے لہذا ہم کریں. اس لیے آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی, 100 اونٹ کی قربانی کی ہے. یہ تو صرف اونٹ ہے, اس کے علاوہ بکرے بھی آپ نے بہت کیے, گائے بھی بہت کیے, تو صرف اونٹ کا ذکر ہم کر رہے ہیں جو 100 اونٹ کی ہے. تو اتنی قربانی آپ نے کی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. بس اللہ کو پسند ہے لہذا ہم کو کرنا چاہیے. تو اس کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف وأنت الشافي. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف وأنت الشافي.
لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یہ جو 10 دن ہیں جو آپ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، یا اللہ اس میں ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر برے عمل سے بچا دیجیے، ہر گناہ سے بچا دیجیے، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچا دیجیے۔ یا اللہ حسد سے بچا دیجیے، تکبر سے بچا دیجیے، نفاق سے بچا دیجیے، دشمنی اور عداوت سے بچا دیجیے، بغض سے بچا دیجیے، غیبت اور بہتان سے بچا دیجیے۔ یا اللہ جھوٹ بولنے سے بچا دیجیے، خیانت سے بچا دیجیے، دھوکہ دینے سے بچا دیجیے، اور جتنے برے اعمال ہیں ان تمام برے اعمال سے ہم سب کو بچا دیجیے۔ اللہ تمام برے اعمال سے بچا دیجیے، بری سوچ سے بچا دیجیے، برے خیالات سے بچا دیجیے، برے خیالات سے بچا دیجیے، بری نیت سے بچا دیجیے۔ یا اللہ ہر برائی سے بچا دیجیے، ہر برائی سے بچا دیجیے۔ یا اللہ نظر کی خرابی سے بچا دیجیے، زبان کی خرابی سے بچا دیجیے۔ یا اللہ بدگمانی سے بچا دیجیے، بدزبانی سے بچا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین بدنگاہی سے بچا دیجیے، ہر برائی سے بچا دیجیے، ہر برائی سے بچا دیجیے، تمام شکوک و شبہات سے بچا دیجیے۔ یا اللہ تمام شہوات سے بچا دیجیے۔ یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ